بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنانے کی کس نے سفارش کی، کس نے ان کا انٹرویو کیا؟ اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ان کا انٹرویو کرنے والوں میں جنرل باجوہ شامل تھے اور انہوں نے کئی سال قبل ان کا انٹرویو کیا تھا اور اسی انٹرویو کی بنیاد پر آج وہ نگران وزیر اعظم بنائے گئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے کب اور کیسے ان کا انٹرویو کیا اور ان کے لیے نگران وزیر اعظم بننے کی منزل کس طرح سے آسان ہوئی، یہ بتایا گیا ہے ملا زادہ رشید یوسفزئی کی ایک تحریر میں۔ وہ اس سارے منظرنامے کے عینی شاہد ہیں۔ جو منظرنامہ انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنا گیا۔ ملا زادہ رشید یوسفزئی نے اپنے آرٹیکل کا عنوان رکھا ہے ٹیشو پیپر، جبکہ ہم نے اس کو عنوان دیا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے جنرل باجوہ کا انوار الحق کاکڑ سے انٹرویو کب اور کیسے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور میں سالانہ پاسنگ آؤٹ تقریب تھی۔ حسب روایات ایئر مارشل کے دعوت پر ملک کے سپہ سالار اعلیٰ قبلہ باجوہ صاحب بطور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ 2018 کی بات ہے۔ تقریب سے تقریباً ایک ہفتہ قبل انوار الحق کاکڑ صاحب رسالپور تشریف لائے تھے۔ کیٹرنگ سسٹم تو پی ایف کا اپنا تھا، موقع کی آرائش و ذبائح سے سیکیورٹی تک کے لیے سب ادارے موجود تھے۔ کوئی امر، کوئی ضرورت نہ تھی، پھر بھی کاکڑ صاحب بڑے مستعد تھے۔ شاید سویلین نقطہ نظر سے سپروائز کرنا تھا کہ ملک کے اصل بادشاہ کی شایان شان میزبانی میں ذرا بھی کم و کاست نہ آئے۔ وقت تقریب پر قبلہ قمر جاوید باجوہ صاحب تشریف لائے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اختتام پر لنچ شروع ہوا۔ طویل میز کے سرے پر مہمان خصوصی میزبان اور اس وقت کے ایئر مارشل مجاہد انور خان کے ساتھ تشریف لائے۔ باجوہ صاحب نے گوشت کے 1-2 پیسز اور کوئی سلاد پلیٹ میں لیے اور ایئر مارشل مجاہد انور خان کے ساتھ باتوں باتوں میں میز سے چند قدم دور ہٹے۔ کاکڑ صاحب بڑے باس کی سروس کے لیے بالکل فوجی بٹ مین کی طرح عاجزانہ چوکس کھڑے رہے۔ قبلہ سپہ سالار نے پلیٹ خالی کی اور رکھنے کے لیے نگاہیں میز کی طرف پھیر دی۔ کاکڑ صاحب فوراً لپکے اور پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے لی۔ میز پر سفید ٹیشو باکس پڑی تھی جس پر سنہرے نقش و نگار بنے تھے۔ سپہ سالار کی نگاہیں اس ٹیشو باکس پر گئی۔ کاکڑ صاحب سمجھے، دوڑ کر ٹیشو باکس پیش کیا۔ قبلہ نے ایک ٹیشو کھینچ لی، ہونٹ پر پھیر لی اور ہاتھ میں رول دی۔ شاید کسی مناسب جگہ رکھنے کا سوچ رہے تھے۔ کاکڑ صاحب نے دوڑ کر ایک صاف پلیٹ استعمال شدہ ٹیشو پیپر ٹھکانے لگانے کے لیے پیش کی۔ قبلہ سپہ سالار نے ٹیشو رکھ دی۔ کاکڑ صاحب کو انتہائی خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور واپس چیف ایئر مارشل صاحب کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے۔ کاکڑ صاحب نے ٹیشو پیپر والی پلیٹ کو میز پر ہی رکھ دیا اور جیسے نماز میں ہاتھ باندھے نیکسٹ سروس کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ اسی جگہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ فاصلے پر کھڑے جان عالم مومند اور میری نگاہیں، میری سے مطلب ملا زادہ رشید یوسفزئی، غیر محسوس انداز میں مہمان خصوصی اور ان کے ارد گرد سرکل پر تھیں۔ سپریم باس کے ہاتھ سے گندی ٹیشو لینے پر جان عالم سے رہا نہ گیا۔ سرگوشی میں کہا، یار رشید، کاکڑ صاحب تو آج حد سے گزر گئے۔ عرض کیا، جانے سعدی کہتا ہے، ارادت بے نماتا سعادت ببری، عقیدت دکھاؤ تو خوش بختی لے جاؤ۔ دیکھنا کاکڑ صاحب ایک دن بہت بڑا بندہ بن جائے گا۔ آج جان عالم محمد کو فون پر بتایا کہ غریب ملا کی اذان پر کوئی کلمہ نہیں کہتا، ورنہ اس ایک پیشین گوئی پر آپ کو مجھے دنیا کا سب سے بڑا نجومی ماننا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، چھوڑ یار، اس دن تم بھی بڑے باس کے دست مبارک سے ایک گندی ٹیشو لینے کی سروس کرتے تو آج کم از کم وزیر داخلہ تو بنتے، ہمارے بھی کچھ کام نکالتے، بس کتابیں چاٹتے رہو۔ مزید بھی ملا زادہ رشید یوسفزئی نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے، لیکن ہمارا مقصد اسی سے حل ہو گیا جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی کن خدمات کی بنا پر ان کو
نگران وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔